1973 کی اوریجنل پروویژن ہے جس پہ پورے پاکستان کے سیاسی زعماء نے دستخط کیے تھے، یہ اس سے متصادم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اس سے متصادم ہے تو سر تسلیم خم کروں گا، لیکن اگر یہ ان کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے عین مطابق ہے اور ان لائن ود دوز ڈائریکٹیوز ہے تو پھر میرے خیال میں اس ہاؤس سے استدعا کروں گا کہ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہم اپنے جوانوں کو، اپنی ماؤں اور کے بیٹوں اور بہنوں کے بھائیوں کو ہاتھ باندھ کے اور ان سے بندوقیں لے کے انہیں میدان میں نہ اتاریں، ان کو تحفظ دینا بھی آپ ہی کا کام ہے، اسی پارلیمان کا کام ہے۔ میں پڑھتا ہوں سر۔ For subsection 1 the following shall be substituted, namely اس میں جو تبدیلیاں یہ 11 پہلے تھا لیکن یہ سنسیٹ کلاز کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ دی گورنمنٹ، اب یہ صرف افواج پاکستان استعمال نہیں کریں گی اینٹی ٹیررزم کے تحت۔ The government or where the provisions of section 4 have been invoked. سر سیکشن 4 ہے جہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں یہ اختیار ہے کہ وہ افواج پاکستان آرمڈ فورسز کو طلب کر سکتے ہیں ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن۔ آرٹیکل 245 یہاں پہ ریڈ ود آرٹیکل سیکشن 4 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ آئے گا۔ پہلی قدغن تو یہ ہے کہ فوج وہاں پہ استعمال کرے گی جہاں پہ اسے لافلی 245 اور 4 کے تحت طلب کیا گیا ہے، جو علاقے ان کے آپریشنز میں دیے گئے ہیں، جہاں پہ وہ ان ایڈ آف سول فورسز کام کر رہے ہیں۔ So the government or where the provisions of section 4 have been invoked, the armed forces or civil armed forces as the case may be, subject to specific or general order of the government in this regard، کہ گورنمنٹ کو آرڈر ہوگا۔ سو یہ پہلی بات ہے کہ خود بخود جا کے نہیں لگے گا۔ اگر خیبر پختونخوا میں اس کا استعمال ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی کابینہ اس کی اجازت دے گی۔ اگر یہ سندھ میں استعمال ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ اس کی پہلے اجازت دے گی۔ اگر یہ بلوچستان، پنجاب میں یا اسلام آباد میں لگنا ہے تو وفاقی حکومت کرے گی۔ بلوچستان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب کی اپنی ہے۔ In this regard, for a period not exceeding 3 months and after recording reasons thereof، 3 ماہ کے لیے نظر بندی آرڈر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا۔ ایشو آرڈر فار پریونٹیو ڈیٹینشن آف اینی پرسن، اسے ہم حفاظتی تحویل بھی کہتے ہیں اور نظر بندی بھی کہتے ہیں۔ سر فرق ہے جرم میں اور نظر بندی میں کاکڑ صاحب، فرق یہ ہے کہ جرم وہ ہے جب آپ ایک کام کر چکے ہیں، آپ کے خلاف الزام FIR کی صورت میں آ گیا، تفتیش میں ثبوت قابل دستاندازی پولیس اور گرفتاری آ گئے، آپ نے اس شخص کو گرفتار کر لیا، سر یہ گرفتاری ہے۔ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے کہ آپ کے بارے میں مستند خبریں ہیں کہ آپ سیکیورٹی آف پاکستان، ساورینٹی آف دی اسٹیٹ، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک تھریٹ ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ آپ کو اگر نہ روکا گیا تو آپ افراتفری پیدا کر سکتے ہیں، یا آپ اینمی کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ ابھی آپ اس پروسیس میں ہیں کہ دشمن طاقتیں آپ کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں، تو آپ کو حفاظتی تحویل میں لے کے ایک انکوائری کر لی جاتی ہے اور اس کا دورانیہ 90 روز ہے۔ اس عرصے میں اگر آپ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں آتا آپ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت جو نیچے آئے گا، جو اپروپریٹ ریویو بورڈ ہے، اگر آپ کو صوبے میں گرفتار کیا گیا ہے تو صوبائی ریویو بورڈ جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان بیٹھتے ہیں، اور اگر یہ مرکز میں ہے اور مرکزی قانون کے تحت ہو رہا ہے اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں مرکز کی طرف سے 245 کے احکامات ہیں، تو پھر فیڈرل ریویو بورڈ جس کی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس پاکستان کرتے ہیں، اس میں 1 جج سپریم کورٹ کے اور 2 جج مختلف صوبوں کے ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں۔ میں اب اپنے